آئیے کچھ سننے سنانے سے پہلے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار شہریار عرب و عجم فخر عالم بنی آدم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں غلامانہ انداز میں میرے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار ندار دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج یوم عاشورہ ہے، 10 محرم الحرام ہے۔ تقریباً 1400 سال پہلے آج ہی کے دن کرب و بلا کی سرزمین پر فاطمہ زہرا خاتون جنت کے شہزادوں کو جس بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، تاریخ میں اس کی مثال نہ اس سے پہلے تھی نہ صبح قیامت تک اس جیسا منظر شمس و قمر دیکھ پائیں گے۔ یہ وہ عظیم قربانی ہے جس قربانی کی بنیاد پر آج ان کے نانا کا اور ہم سب کے آقا و مولا کا دین زندہ ہے۔ وہ قربانی دے گئے اور اسلام کو بچا گئے۔ انہوں نے سر کو کٹا دیا اور اسلام کو جھکنے سے بچا لیا، قرآن کو مٹنے سے بچا لیا، نمازوں کو فنا ہونے سے بچا لیا، سب کچھ لٹا کر کے دین محمدی کے پرچم کو قیامت تک بلند کر کے چلے گئے۔ عزیزان گرامی، آپ نے کل سنا تھا امام علی مقام علی جدہ و علیہ السلام کو ظالموں نے بے دردی کے ساتھ سجدے کی حالت میں آپ کا سر مبارک سے جدا کر دیا۔ اتنا ہی نہیں کیا، تاریخ پڑھیے، کتابوں کا مطالعہ کریے تو معلوم ہوتا ہے یزیدیوں نے امام حسین کے اور آپ کے شہزادوں کے اور آپ کے جانثاروں کے جو کربلا کے میدان میں لاشیں پڑے تھے ان پر گھوڑے دوڑائے۔ تصور کریں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ذرا سی چوٹ لگ جاتی ہے نا تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہاں نبی کے گھرانے کو صرف قتل نہیں کیا گیا، بالکل سچے واقعات ہیں، یہ نہیں کہ کسی نے کیسے لکھ دیا، ہرگز نہیں، یہ سب آنکھوں سے دیکھا ہوا حال امام زین العابدین نے اور امام بی بی زینب رضی اللہ عنہا نے، یہ سارے واقعات مدینہ طیبہ آ کر کے آپ نے بیان فرمائے ہیں۔ اس کو علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا۔ کربلا کی سرزمین پر شہزادوں کے جسم پاک پر گھوڑے دوڑائے گئے، ان کے جسم مبارک کی ہڈیاں چور چور ہو جاتی تھیں، ان کو اس پر بھی جب رحم نہ آیا، ظالموں نے کرب و بلا کے میدان میں شہزادگان رسول اللہ کے جسموں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر کوفہ کی جانب جشن مناتے ہوئے نکل گئے۔ آج دیکھیں تو کتنا نبی پاک کا احسان ہے کہ کوئی مسلمان انتقال کر جائے، امام حسین کی قربانیوں کا صدقہ ہے، اس کا کوئی رشتہ دار ہو یا نہ ہو، گھر کا ہو یا نہ ہو،
انسان انتقال کرتا ہے کوئی نہ کوئی اسے جنازہ اس کا تیار کرتا ہے، اس کو کفناتا ہے، اس کو دفناتا ہے، اس کی نماز جنازہ بھی ادا کی جاتی ہے، مگر باہر اہل بیت رسول اللہ نبی کے چشم و چراغ میں نبی علیہ السلام کے بچے ہیں، گود کے پالے ہیں، ان کے جسم پاک کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں، کوئی قبر تیار کرنے والا نہیں ہے، کوئی قبر میں اتارنے والا نہیں ہے، کوئی ان کی لاشوں کو ٹھکانے لگانے والا نہیں ہے۔ کئی روز تک بے سہارا گھوڑوں سے روندنے کے بعد ان ظالموں نے تنہا جو ہے کربلا کی زمین پر نبی کے گھر والوں کے لاشوں کو چھوڑ کر کے وہ جشن مناتے ہوئے کوفے کی سرزمین کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ اور جو مستورات تھیں، خاتون جنت کی جو شہزادیاں تھیں، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، ان کو اونٹ پر سامان کی طرح لاد دیا جاتا ہے، ان کے ہاتھوں کو باندھ دیا جاتا ہے، چادروں کو چھین لیا جاتا ہے۔ امام زین العابدین کو بھی ان سب کے ساتھ اس طرح سامان کو جانوروں پر لادا جاتا تھا، اس انداز سے باندھ کر کے جشن مناتے ہوئے کوفے کی سرزمین پر عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں لے جایا جاتا ہے۔ امام علی مقام کا سر مبارک کٹا ہوا ہے، ابن زیاد کے دربار میں رکھا ہے۔ ابن زیاد نے چھڑی اٹھائی، مغرور تھا نا، صرف ایک شہر کا گورنر تھا، ایک شہر کا گورنر، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ مجھے موت نہیں آئے گی، میں ہمیشہ رہوں گا، میں نے حسین سے جنگ جیت لی ہے۔ اس کو نہیں معلوم تھا کہ قدرت نے رسی کو ڈھیلا کر دیا ہے، قدرت نے رسی کو چھوڑ دیا ہے۔ جس قدر چاہو نیکیاں جمع کر لو، چاہو گناہوں کو اکٹھا کر لو، جب اللہ اسی رسی کو کھینچے گا نا تو پھر وہی زندگی جس پر ناز تھا، وہی دولت جس پہ غرور تھا، دھرا کا دھرا رہ جائے گا، اور ایسی ذلت کے ساتھ موت ہوتی ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کریں، امام علی مقام کا ایک قافلہ جب یزید کوفے کی سرزمین پر ابن زیاد کے دربار میں پہنچا تو آپ کے لمحۂ مبارکہ پر چھڑی لگاتا تھا۔ اسی کوفے میں کئی سارے چاہنے والے اہل بیت تھے، ظاہر ہے وہ مجبور تھے، کرسی اور اقتدار یزید کے ہاتھوں میں تھا، اگر چند ایک امام کے ماننے والے بھی تھے تو کیا کر سکتے تھے۔ جب انہوں نے، وہ صحابی تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک امام کے ہونٹوں سے چھڑی لگا رہا ہے، انہوں نے فوراً آواز بلند کی، ارے وہ نادان، تو کن ہونٹوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، تو نے سر قلم کر دیا، شہید کر دیا، ابھی بھی چین نہ آیا، جس مبارک ہونٹوں کو تو کھیل رہا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، انہی مبارک ہونٹوں کو نبی علیہ السلام چوما کرتے تھے، انہی کو بوسہ دیا کرتے تھے، تو نبی کے نواسے کے ہونٹوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، لیکن ظالم کو ترس نہیں آیا، وہ یہ اپنی زبان سے کہتا ہے، حسین دیکھو تم نے میرے ہاتھ پر، یزید کے ہاتھ پر ہاتھ نہ دیا، اگر تم مان گئے ہوتے تو آج تمہارا کٹا ہوا سر میرے دربار میں نہ ہوتا۔ عزیزان مکرم، اس طرح سے یزید نے، اس کے سپہ سالاروں نے، اس کے لشکریوں نے امام کے ساتھ اور آپ کے گھر والوں کے ساتھ ظلم کیا۔ پھر یزید کا جب خط ملتا ہے کہ اب جو ہے یہ قافلہ، امام کا لٹا ہوا قافلہ یزید کے دربار میں جو دمشق میں تھا، ملک شام میں ایک شہر ہے دمشق، جہاں پر اس کی وزارت کا جو ہے تخت سجا ہوا تھا، یزید نے پورے شہر دمشق کو دلہن بنا دیا تھا کہ امام حسین سے ہم نے جنگ جیتی ہے، خوشی منائے جا رہے تھے، ڈھول بجائے جا رہے ہیں، تاشے بجائے جا رہے ہیں، پورا ماحول بنا ہوا ہے جیسے عید کا ماحول ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یزید کے حکم پر ابن زیاد نے یہ قافلہ اہل بیت یزید کے شہر روانہ کیا۔ آپ کو معلوم ہے امام حسین کا کٹا ہوا سر ہے، نیزے پر چڑھا رکھا ہے، اور تمام مستورات کو اونٹ پر باندھ دیا ہے، تمام بچوں کو باندھ دیا ہے، امام زین العابدین کو باندھ کر کے، اور کربلا کی سرزمین پر تمام جسمہائے مبارکہ یوں ہی پڑے ہوئے ہیں، کوئی دفنانے والا نہیں ہے، کوئی قبر بنانے والا نہیں ہے، اور یہ قافلہ کوفے سے جو ہے دمشق کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ راویوں نے کتابوں میں لکھا کہ یہ قافلہ ابھی تھوڑی دور ہی پہنچا تھا، تپتی ہوئی دھوپ ہے، سورج بالکل سروں کے اوپر ہے، گرم گرم آگ برسا رہا ہے، ایسے عالم میں یزیدیوں کو پیاس لگتی ہے۔ جب پیاس لگتی ہے تو جو جنگلات سے گزر رہے تھے، آس پاس کے پیڑ تھے، وہاں پہ خیمے لگا کر کے وہ یزیدی ظالم آرام کرنے لگے، اور نبی کے گھر والوں کو اسی طرح سے اونٹ پر بندھا ہوا چھوڑ کر کے
तेज धूप में छोड़ करके वो लोग खैमों में चले जाते हैं या पेड़ों के नीचे जाकर के आराम करने लग जाते हैं। पानी आ जाता है, पानी से सैराब होते हैं। अहले बैत रसूलुल्लाह की शहजादियों को, बच्चों को पानी नहीं पिलाया जाता है और वो तमाम देर तक जब तक पानी नहीं आता है, इसी आलम में तेज धूप में सूरज के सामने वो सब के सब पड़े रहते हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसके आलम में हज़रत बीबी सकीना इमाम हुसैन की शहजादी 7 साल या 6 साल की उम्र मुबारक है, जब उनसे बर्दाश्त ना हुई गर्मी, जब सूरज की तपिश ने उन्हें सुलझा दिया, उलझा दिया, तो फिर वो ऊँट की गजावे से किसी तरह अपने आप को अलग करती हैं और दौड़ती हुई एक दरख्त दूर से नजर आ रहा था, उसके साए में जाकर के लेट जाती है, आंख लग जाती है, काफिले को पानी मिलता है, सब पानी पी करके चलने लगते हैं। काफिला थोड़ी दूर आगे बढ़ता है कि काफिला रुक जाता है। सबने गौर किया काफिला क्यों रुका हुआ है, पता चला कि सरे हुसैन जिस नेज़े पर है, जिस नेज़े पर इमाम का सर रखा गया है, वो नेज़ा जमीन में खुद ब खुद गड़ गया है, आगे बढ़ने को तैयार नहीं है, नेज़ा आगे नहीं बढ़ रहा है, किसी से उखाड़े नहीं उखड़ रहा है। आखिरकार तमाम यजीदियों ने बड़ी कोशिश कर डाली पर सरे हुसैन आगे नहीं बढ़ता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मालूम हुआ यकीनन इमाम का सर जो है ना वो मरा नहीं है, बल्कि तुम लोगों ने देखा था इमाम के सर से ज़बान मुबारक से हिलने की आवाज आ रही थी, लोगों ने गौर से सुना था तो इमाम का कटा हुआ सर कुरान की तिलावत कर रहा था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पता चल गया कि यकीनन मेरे बाबा जान का सर हमें कुछ इशारा कर रहा है। इमाम ने अपनी फूफी जनाब ज़ैनब को हुक्म दिया, फूफी जान बच्चों को जरा शुमार करें, कोई छूट तो नहीं गया है जिसकी वजह से बाबा का सर आगे नहीं बढ़ता। अज़ीज़ान मुकर्रम हज़रत बीबी फातिमा ने, बीबी ज़ैनब ने एक एक बच्चों का नाम लिया, सबने आवाज लगाई, पर जब सकीना का नाम लिया कोई आवाज न आई, सकीना को तलाश किया गया, आसपास नजर न आई, तो जनाब बीबी फातिमा, बीबी ज़ैनब जो है दौड़ती हुई वहीं पर जा पहुंची जहां पर लश्कर पानी के लिए रुका हुआ था। जब वहां पहुंचती है आपने क्या नजर देखा? अज़ीज़ान गिरामी, बीबी ज़ैनब बयान फरमाती है, मैं जब पहुंच करके देखती हूं दरख्त के नीचे जहां पे बीबी सकीना आराम कर रही थी, अब वो अकेली नहीं है, कोई खातून है, नकाबपोश है, उनकी गोद में बीबी सकीना आराम कर रही है, लेटी हुई है, उनके साथ खेल रही है, और वो है बीबी जो है सकीना उस पूरी खातून के साथ किससे कहानियां सुना रही है, जिस तरह बच्चे कहानियां सुनते हैं और सुनाते हैं, इसी अंदाज से बीबी सकीना अपनी मासूम ज़बान के साथ उस बूढ़ी खातून को वाक़या करबला की कहानी सुना रही है, जिसको बीबी सकीना ने अपनी आंखों से देखा था, और बूढ़ी खातून को वो वाक़या सुना रही है कि मेरे भाई असगर को इस तरह शहीद किया गया, मेरे भाई अकबर को इस तरह शहीद किया गया, मेरे बाबा जान को इस तरह शहीद किया गया, अब्बास नंबरदार को ऐसे शहीद किया गया, हम पर 3 दिन तक पानी को बंद कर दिया गया। बीबी सकीना है अपने घर वालों की मुतादे करबला को बूढ़ी खातून को सुना रही है, जिसने नकाब ओढ़ा हुआ है। बीबी सकीना कम सिनी उम्र में कहानी सुना रही है, आंखों से अश्क बहा रही है, वो बूढ़ी खातून भी है, सुनते जा रही है और रोते जा रही है। बीबी ज़ैनब जब उनके पास पहुंचती है, काफी देर खड़ी रह करके खुद सुन रही है और रोने लग जाती है। उसके बाद बूढ़ी खातून का बीबी ज़ैनब ने शुक्रिया अदा किया, अच्छा हुआ आप तशरीफ ले आई, हमारे घर की बच्ची को आपने दिलासा दिया, वरना हम तो मुसाफिर हैं, यहाँ हमारा कौन पुरसाने हाल है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बीबी सकीना को गोद में लिया और चलने लग जाती है। इसी आलम में ख्याल आया कि आखिर इसको मालूम तो करे कि औरत कौन थी, ये खातून कौन थी, ताकि इसका शुक्रिया अदा किया जा सके। नबी के घर वाले हैं ना, उन पर कोई जरा सा एहसान करते तो दुनिया में भी याद रखते हैं, आखिरत में भी याद रखते हैं। नबी का घराना है। बीबी ज़ैनब ने कहा, वो खातून जरा अपने सर से नकाब उतार के, ताकि हम तुम्हें पहचान तो सकें। इस पूरे कर्ब बला से लेकर कूफे की सरजमीन तक हमें किसी ने पानी नहीं पिलाया है, हमारे बच्चों के सरों पर किसी ने हाथ नहीं रखा है, बल्कि हम लोगों की सरों से चादर को छीना गया है। एक आप तन्हा खातून है जिन्होंने सकीना को अपनी गोद में उठाया है। हम नाना जान की बारगाह में आपकी सिफारिश करेंगे, अपना चेहरा उठाएं, अपना नकाब उठाएं, अपना चेहरा दिखाएं, अपना नाम बताएं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपको हैरानी होगी जिस वक्त बीबी ज़ैनब ने उस बूढ़ी खातून से फरियाद की है, जनाब ज़ैनब की
دیا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تصور کریں یہ طاقت ہے اہل بیت کی، وہ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، وہ جب چاہیں جا سکتے ہیں، لیکن کربلا کے میدان میں جو امتحان ہو رہا تھا، امتحان میں جو ہے چیٹنگ نہیں کی جاتی ہے، امتحان میں نقل نہیں کیا جاتا ہے، جو زیادہ اچھا اور ہونہار طالب علم ہوتا ہے وہ از خود امتحان کے تمام سوالات کے جوابات لیتا ہے، وہ کسی سے پوچھا نہیں کرتا ہے۔ کربلا کے میدان میں امام نے یا امام کے گھر والوں نے ان کی کوئی مدد نہ کی، کیونکہ ان کا امتحان ہو رہا تھا، امتحان قربانی کا ہو رہا تھا، امتحان سر کٹانے کا ہو رہا تھا، امتحان شہادت کا ہو رہا تھا، امتحان خود بہانے کا ہو رہا تھا۔ ورنہ اگر ایمان کا ایک اشارہ ہوتا تو جو ہے دریائے نہر فرات پر پانی اٹھایا گیا تھا۔ میرا ایمان ہے علی اصغر اپنی ایڑیوں کا اشارہ کرتے کربلا کا ذرہ ذرہ جو ہے زمزم کی شکل اختیار کر دیتا، کربلا کے چپے چپے پر زمزم کا چشمہ جاری ہو جاتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مگر یہ تو امتحان ہو رہا تھا، یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے، قافلہ آگے بڑھتا ہے، اور جناب بی بی سکینہ اپنے تمام بچوں کے ساتھ یزید کے شہر پہنچنے والے ہیں۔ ایک علاقے سے گزرے، علاقے سے جب گزرے تو کیا دیکھا؟ پورا علاقہ، ابھی یزید کا شہر نہیں آیا ہے پر علاقہ پورا سجایا گیا ہے، لوگوں کو معلوم نہیں تھا۔ یہ بھی بڑے تعجب کی بات ہے، ظاہر ہے وہ دور آج کی طرح اتنا جو ہے پاور والا دور نہیں تھا، اتنی ترقیوں کا دور نہیں تھا، علاقے میں کچھ ہو جاتا تھا کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ آج منٹوں میں سیکنڈوں میں جو دنیا بھر کی خبر سے ہم مطلع ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کو بس یہ بتایا گیا تھا کہ یزید شہنشاہ ہے اور اس کی بغاوت میں کچھ لوگوں نے سر اٹھایا تھا، ان کے سروں کو کچل دیا گیا ہے اور ان کے گھر کی عورتوں کو جو ہے کنیز اور خادمہ بنا دیا گیا۔ یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ بغاوت کرنے والے جس پر الزام لگایا گیا ہے یہ حسین اور حسن کے گھرانے والے ہیں، یہ امام جو ہے علی شیر خدا کے بچے ہیں، یہ کسی کو نہیں معلوم تھا۔ سب یہ جانتے تھے کہ یزید سے کسی نے ہمت ٹکرایا ہے، کوئی لڑائی کی ہے تو یزید نے اسے شکست دی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ قافلہ جب بھیڑ بھاڑ لگ گئی، شہر والے جمع ہو گئے دیکھنے کے لیے تماشا، قافلہ رک گیا۔ جب رک گیا ہے تو بی بی زینب فرماتی ہیں شہر دمشق میں ہم داخل ہو رہے تھے، اسی درمیان ایک چھت پر، تمام چھتوں پر عورتیں ہمیں دیکھ رہی تھی، ایک چھت پر ایک خاتون تھی، اس نے ہمیں دیکھا اور دیکھنے کے بعد نیچے اتر کر کے آتی ہے اور کہتی یقیناً آپ لوگ قیدی بنائے گئے ہیں، آپ لوگ جو ہے آپ کے ہاتھوں میں بیڑیاں پڑی ہیں، ہاتھ کڑیاں پڑی ہوئی ہیں، آپ پیاسے بھی ہوں گے، آپ بھوکے بھی ہوں گے۔ وہ بوڑھی خاتون گھر کے اندر جاتی ہے، پانی لاتی ہے، سب کو پانی پلاتی ہے، کچھ کھجور لے کر کے آتی ہے، سب کو کھلا دیتی ہے، چادریں لے کر کے آتی ہے۔ اس نے دیکھا کہ سروں پر چادر نہیں ہے، مگر باہر خاتون جنت کی بچیوں جب دیکھا چادریں چھن گئی ہیں تو روایتوں میں آیا ہے اپنے بالوں سے پردہ کیا ہے، اپنے بالوں سے اپنے جسم پاک کو ڈھک لیا ہے، لیکن دنیا اور تاریخ میں یہ بتانے سے غافل ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کے گھر والوں کے چہرے کو کسی نے دیکھا ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ بڑی خاتون چادر لاتی ہے، تمام مستورات کو چادر اڑاتی ہے، پانی پلاتی ہے، کھجور کھلاتی ہے۔ اس کے بعد بی بی زینب نے وہی سوال کیا کہ آپ نے یہ احسان ہمارے ساتھ کیا ہے، ہم نبی کے گھر والے ہیں، ہمارے ساتھ احسان کی ہو، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ اس کے بعد بوڑھی عورت سے پوچھا کیا اتنی ساری عورتیں تو اپنے چھتوں سے ہمیں دیکھ رہی ہیں، کسی کو رحم نہ آیا، آپ کو کیسے یہ بات پتہ چلی کہ ہم قیدی ہیں تو ہمارے ساتھ بھی سلوک کیا جائے؟ توجہ دیجیے گا، وہ بوڑھی خاتون کے جواب پر توجہ دیجیے۔ وہ کہتی ہے میرا نام فضہ ہے، میرا نام فضہ ہے، اور میں اپنی جوانی کی عمر میں جناب فاطمہ زہرا کے گھر میں نوکرانی تھی، ان کی خدمت کیا کرتی تھی۔ جب میں وہاں سے آنے والی تھی، فاطمہ زہرا کا وصال ہونے والا تھا، ان کے 3 بچے تھے، 2 حسن و حسین تھے، ایک چھوٹی سی بچی زینب تھی، میں ان کو بھی نہلایا کرتی تھی، بیوی کے کام بٹایا کرتی تھی، ان کو کپڑے پہنایا کرتی تھی۔ جب میں جانے لگی بیوی زہرا کے وصال کا وقت ہو گیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا اے فضہ اگر تو میری خادمہ ہے اور مجھ سے محبت کرتی ہے تو میری ایک وصیت کو یاد رکھنا، ہو سکے تو اس وصیت میں عمل بھی کرنا۔ بی بی فضہ فرماتی ہے کہ جناب زہرا نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہارے شہر دمشق میں اگر کوئی قیدیوں کا قافلہ آ جائے تو ہو سکے تمہیں پانی
بوڑھی عورت نے کہا آپ لوگ قیدی ہیں، کچھ بھی ہو بے یار و مددگار ہیں، بس اگر ہمارا یہ شکریہ آپ ادا کرنا چاہتے ہو تو ہمارے لیے دعا کرو، میری عمر بڑھاپے کی ہے، آخری عمر ہے، آخری ایام ہے، میری یہ خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اپنے ہاتھوں سے جس بی بی زینب کو کھلایا کرتی تھی، جس حسین کو تپا کرتی تھی، ان کی زیارت ایک بار نصیب ہو جائے، پھر دنیا سے میں چلی جاؤں گی، مجھے کوئی پرواہ نہ ہوگا۔ جناب زینب نے جب یہ سنا ارشاد فرماتی ہے اے بڑی خاتون، اللہ نے تیری دعا کو قبول فرما لیا ہے، یہ جو عورت ہے جس کو قیدی بنایا گیا ہے یہ بی بی زینب فاطمہ کی بیٹی ہے، اور اس کا سر میں زیور چڑھا ہوا ہے، یہ بی بی فاطمہ کا بیٹا حسین نواز رسول ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ بی بی قصہ جو ہے تڑپ جاتی ہے، تاریخ بتاتی ہے، وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتی ہے اور کافی دیر تک ہوش نہیں آتا ہے۔ تمام دمشق والوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ حسین کا سر نیزے پر چڑھا ہوا ہے، یہ جو قیدی ہیں یہ نبی کے گھرانے والے ہیں، کسی کو نہیں معلوم۔ ایک صحابی رسول ہیں، غالباً ان کا نام سہل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تجارت کی غرض سے وہ ملک شام آئے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا دمشق کے اندر کہ بڑا عید جیسا ماحول بنا ہوا ہے، ڈھول بجائے جا رہے ہیں، تاشے بجائے جا رہے ہیں، خوشی کا جشن منایا جا رہا ہے، انہوں نے پوچھا اے دمشق والوں، کیا یہ تمہارا کوئی علاقائی تہوار ہے کہ آج جو علاقائی عید ہے اس کی بنیاد پر آج پورا شہر سجا ہوا ہے، چپے چپے پر لوگ جو ہے عید مناتے نظر آ رہے ہیں؟ سب نے کہا تھا کہ یزید سے کچھ باغیوں نے ٹکرایا تھا، یزید ان کا سر کچل دیا ہے اور یزید کامیاب ہوا ہے، اسی خوشی میں پورے شہر دمشق کو بلند بنا دیا گیا ہے۔ عزیزان مکرم، جب حضرت سہل بن سعدی رسول اللہ کے صحابی نے یہ سنا، آپ خاموش ہوئے اور آگے بڑھے، بڑھاپے کی عمر ہے، جب قریب پہنچتے ہیں اور سر امام کو نیزے پر دیکھا تو آپ پہچاننے لگے، لوگوں سے پوچھا کہ اس سر کا چہرہ جو ہے یہ امام حسین سے ملتا جلتا ہے، نواز رسول سے بڑی مشابہت ہے اس چہرے کو۔ ان ظالموں نے کہا ارے وہ بوڑھے انسان، یہ مشابہت والا چہرہ نہیں ہے بلکہ یہی تو حسین ہے جس نے یزید سے ٹکرایا تھا، تو آج اس کا لحاظ ہوا ہے۔ عزیزان مکرم، وہ صحابی رسول بھی دنگ رہ جاتے ہیں کیونکہ کسی کو معلوم نہ تھا، اور تمام راویان بیان کرتے ہیں کہ چونکہ اگر کسی کو معلوم ہو گیا ہوتا کہ امام کے ساتھ کربلا میں یہ ظلم ہو رہا ہے، ساری دنیا اسلام سمٹ کر کے کربلا کی زمین پر آ جاتی، کیونکہ بہرحال وہ نبی کا گھرانہ ہے جس سے اس وقت کے مسلمان بھی پیار کرتے تھے۔ یہ تو یزید کی کہ جو ہے ظالموں ظلم و جبر کی بنیاد پر، اس نے اپنی طاقت کی بنیاد پر لوگوں کے سروں پہ قبضہ کیا ہوا تھا، اپنے طاقت اور تلوار کے بلبوتے لوگوں کو ڈرا کر کے جو ہے امام کے خلاف کوفے والوں کو بہکایا تھا، ورنہ اپنی دنیا میں رہنے والے مسلمان اہل بیت سے محبت کرتے تھے، ان کے چاہنے والے تھے۔ آخرکار حضرت سعد بن سعدی نے دیکھا جب سر امام کو یزید کے دربار میں رکھا گیا ہے اور یزید بھی سر امام سے کھیلنے لگا، پہلے ایک ایک کر کے سب کا نام پوچھا، سب کا نام پوچھنے کے بعد جب بی بی سکینہ کی باری آئی، پوچھا یہ کون ہے، یہ کس کی بیٹی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی تھی، جب یزید نے بار بار پوچھا، بی بی سکینہ کا جواب نہ آیا تو امام زین العابدین نے جواب دیا، ارے وہ ظالم، ذرا پہلے ان کی گردن کی طرف دیکھ لے، بی بی سکینہ کی گردن میں رسی کا پھندا اتنا مضبوط تھا کہ آپ بولنے نہیں پا رہی تھی، امام حسین کی بیٹی ہے لیکن قیدیوں کی طرح سلوک کیا جا رہا ہے، گلے میں رسی کا پھندا پڑا ہوا ہے، جس نے بول نہیں پا رہی ہے، یہ سلوک ظالموں نے کیا تھا۔ امام زین العابدین نے جب یہ فرمایا، ایک یزید کا فوجی ایک سپاہی بڑھتا ہے اور ان کی رسی کو پکڑنا چاہتا ہے، بی بی زینب نے جواب دیا تھا، ارے ظالم تم تو خوف کر، اللہ سے شرم کر، یہ فاطمہ کی پوتی ہے، اس کی غیرت کو یہ اجازت نہیں دیتی ہے کہ اس کے جسم کو کوئی غیر مرد چھو سکے۔ اگر امام زین العابدین نے جب یہ سنا تو آپ نے اپنے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑی ہیں، اس کے باوجود ان کے جو ہے پھندے کو ڈھیلا کیا، جب پھندے کو ڈھیلا کیا تو بی بی سکینہ بھی جو ہے اپنے جلال کے ساتھ جواب دیتی ہے، میں سکینہ ہوں، سکینہ، میں علی کی پوتی ہوں، امام حسین کی شہزادی ہوں، اور حال یہ تھا کہ انہوں نے اپنے بالوں کو اپنے سروں پر ڈھکا ہوا تھا، سر کو چھپایا ہوا تھا۔ یہ ہے فاطمہ زہرا کے گھر کی شہزادیوں کا عالم، یہ گھر لٹ چکا ہے، سارا کچھ بک چکا ہے، سارے چیزوں کا جانوں کا سودا ہو چکا ہے نبی کے دین کے نام پر، مگر پھر بھی پردے کا عالم یہ ہے، حیا کا عالم یہ ہے، شرم کا عالم یہ ہے کہ چادریں نہیں ہے تو کیا ہوا،
یہ ہے پردے کا عالم، یہ ہے نبی علیہ السلام کی ہر احادیث پر اور شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ۔ آج امت مسلمہ کو کاش یہ جذبہ سنت مصطفیٰ عطا ہو جائے، کاش ہمارے گھر کی ماں بہنوں کو بھی پردے کا سلیقہ حاصل ہو جائے۔ عزیزان گرامی، یزید نے جو ہے امام کے سر کے ساتھ کھیلنا شروع کیا۔ اسی عالم میں ایک یزیدی آتا ہے، اس کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ نبی کا گھرانہ ہے۔ اس نے تو یہ سمجھا یہ یمن اور ایران کے قیصر و کسریٰ کے دربار کے قیدی، اس کو نہیں معلوم تھا کہ نبی کا گھرانہ ہے۔ اس نے حضرت بی بی سکینہ کی ایک بڑی بہن تھی، اس کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ اس لڑکی کو میں اپنی کنیز بنانا چاہتا ہوں۔ جب بی بی زہرا کی بچی زہرا نے یہ سنا، اپنے ہاتھوں اس سے پہلے جو صحابہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے للکار کر کے کہا بغیر ڈرے ہوئے کہ یزید میرا کیا حاصل کرے گا، کہا کہ تم اس کو کنیز بنانا چاہتے ہو، ان کی ساس سے واقف ہو، یہ فاطمہ زہرا کی بچیاں ہیں، یہ فاطمہ زہرا کے کھلتے ہوئے گلاب ہیں جن کو تم نے پہلے ہی پسند دیا ہے۔ اور یاد رکھو اے یزیدیو، تم اس وقت تک ان کو کنیز نہیں بنا سکتے جب تک کہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہو۔ تم نے گردوں کو کاٹ دی ہے، مگر بچیوں کو کنیز بنانا تمہارے لیے آسان نہیں ہوگا۔ ارے کوئی اور وہ بادشاہ ہوگا جن کی بچیوں کو کنیز بنایا جا سکتا ہے، مگر نبی کے گھر والوں کو جب تک کہ تم اپنی زبان سے کلمہ پڑھتے ہو کنیز نہیں بنا سکتے۔ یزید اور یزیدی خاموش ہو جاتے ہیں، اور وہ یزیدی جس نے کنیز بنانے کا دعویٰ کیا تھا، اس نے یہ سنا کہ فاطمہ کی بچی ہے، تو اس نے بھی یزید کو لعنت بھیجا، یزید پر لعنت بھیجی کہ ارے وہ ظالم تم نے رسول اللہ کے گھر والوں کا کھلانا برباد کر دیا۔ یزید کو جلا لایا، اس سپاہی کو جلاد بھول دیا کہ جاؤ اس کو فوراً قتل کر ڈالو۔ عزیزان مکرم، جب امام عالی مقام کی فرزند ارجمند جناب امام زین العابدین کو یزید کے دربار میں قیدی بنا کر کے قید خانے میں ڈالا جا رہا تھا اور گھر کی شہزادیوں کے ساتھ ظلم یزید کے دربار میں ہو رہا تھا، بی بی زینب نے وہیں سے مدینہ منورہ کا رخ کر کے اپنا چہرہ کر کے نانا جان کی جانب کو ہاتھوں کو اٹھایا اور عرض کیا یا رسول اللہ، اے نانا جان آپ گواہ ہو جائیے اور آپ کا رب بھی گواہ ہو جائے کہ یزیدیوں نے آپ کے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، آپ کے نوازے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، آپ کی بچیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ یا رسول اللہ، ہمیں کسی دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم آپ سے فریاد کرتے ہیں، آپ ہماری رہبری فرمائیے، آپ ہماری خبرداری فرمائیے۔ امام بی بی زینب کا یہ جملہ یقین رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا ہوگا، میرے آقا بھی امت خضرا میں تڑپ گئے ہوں گے، میرے آقا بھی مچل رہے ہوں گے، لیکن چونکہ امتحان ہو رہا ہے، آخرکار ایک وقت تک یزید کے دربار میں جیل میں جناب امام زین العابدین کو بند کر کے رکھا گیا، قیدی بنا دیا، مستورات کو الگ جیل خانے میں رکھا گیا۔ پھر جب دھیرے دھیرے علاقے کے لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ جو قیدیوں کا قافلہ ہے یہ حسین علیہ السلام کے گھرانے کا ہے، یہ بی بی فاطمہ کا گھرانہ ہے، اب تک کسی کو نہیں معلوم تھا۔ جب سب کو معلوم ہونے لگا تو یزید بھی سہم گیا کہ اب جس طرح لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے کہ ہم نے حسین کو قتل کیا ہے، حسین کے گھرانے کو لوٹا ہے، تو شاید یہ لوگ ہمارے خلاف کھڑے نہ ہو جائیں۔ تو اس نے ایک لشکر تیار کیا، ایک سپاہیوں کا قافلہ تیار کیا اور کہا جتنی جلدی ہو سکے ان تمام مستورات کو زین العابدین کو مدینہ منورہ چھوڑ کر کے آ جاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آخرکار جلدی جو ہے یہ لٹا ہوا گھرانہ اور قافلہ مدینہ منورہ کے روانہ کر دیا جاتا ہے، اور جب مدینہ کی سرحدوں پر یہ قافلہ پہنچتا ہے، بہت تیزی اور اختصار کے ساتھ یہ واقعات بیان کرنا بڑی تفصیل ہے ان واقعات میں۔ جب مدینہ کی سرحدوں پر یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچتا ہے، امام زین العابدین تو پہلے سے بیمار تھے اور اپنی آنکھوں سے یہ سارا خونی منظر دیکھ کر کے وہ اور زیادہ جو ہے نقاہت سے دوچار ہو گئے تھے، صرف جان باقی تھی، پورا جسم جو ہے مردگی کی عادت سے دوچار تھا، جس میں طاقت نہ رہی تھی، شیر خدا کا لیکن ہوتا تھا، اتنی ہمت جلا کر کے اسی طرح مدینہ تک اپنے گھر کی عورتوں کو لے کر پہنچا ہے۔ پر جیسے ہی شہر مدینہ کی حدود میں داخل ہوا، امام زین العابدین کا جسم پاک گھوڑے سے یا اونٹ سے اتر کر کے زمین پہ گر جایا کرتا ہے، اب ہمت نہیں ہوتی ہے کہ نانا کے مزار تک پہنچا جا سکے، ہمت جواب دے جاتی ہے۔ آپ نے قاصد کے ذریعے پیغام پہنچایا کہ امام علی مقام پر لٹا ہوا قافلہ مدینہ طیبہ کی قدم پر داخل ہو چکا ہے، سارے مدینے میں کوہرام پہنچ جاتا ہے، ایک قیامت آ جاتی ہے، بی بی زہرا حضرت تڑپ جاتی ہے، امام کی بہن ہے، امام زین العابدین کی بہن ہے، تڑپ جاتی ہے جب یہ سنا کہ بابا کو شہید کر دیا گیا، میرے بھائی علی اکبر کو شہید کر
شہید ہو جانے والا قافلہ اس کو جو ہے لے جا کر کے سب سے پہلے یہ اپنے نانا کے مزار پر حاضری دیتے ہیں. بی بی زینب نے سر کو جو ہے آقا کی تحریک پر رکھ دیا. جناب زین العابدین نے آقا کی تحریک پر اپنے سر مبارک کو رکھ دیا. گھنٹوں تک جو ہے اپنے نانا سے سارے مذاہب کی داستان بیان کی ہے. یقیناً نانا جان نے سنا ہوگا اور سن کر کے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں میرے آقا کی وہ حدیث ہے جس میں نبی کونین نے ارشاد فرمایا تھا، اے نام یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ان سے محبت کرنا، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کرنا. اور نبی نے یہ بھی فرمایا تھا، اے مولا یہ میرے اہل بیت ہیں، جو ان سے دشمنی رکھے تو ان سے دشمنی رکھنا، جو ان سے عداوت کرے تو ان سے عداوت رکھنا. نبی نے یہ بھی فرمایا تھا، حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں. یعنی جو حسین سے محبت کرے گا وہ یا نبی سے محبت کرے گا، جو حسین سے دشمنی کرے گا وہ یا نبی سے دشمنی کرے گا، جو حسین کو قتل کرے گا وہ یا نبی کو قتل کرے گا، جو حسین کی روح کو تکلیف پہنچائے گا وہ یا نبی کی روح کو تکلیف پہنچائے گا. اور جب ان یزیدیوں نے حسین کو قتل کر دیا ہے وہ یا کہ نبی کے جسم پاک کو تکلیف پہنچائی ہے، نبی کے جسم پاک کو تکلیف پہنچائی ہے. اور واقعات گواہی دیتے ہیں. جس روز امام کربلا میں شہید ہوئے ہیں، امام علی مقام بیان فرماتے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جن کو نبی نے کربلا کی مٹی عطا فرمائی تھی شیشے کے اندر، وہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ 10ویں محرم الحرام کا کی تاریخ ہے. خواب میں کیا دیکھتی ہوں؟ کئی صحابہ نے خواب میں دیکھا میرے آقا علیہ السلام کا اس زلف مبارک درد سے الجھی ہوئی ہے، چہرے پر درد و غبار کے آثار ہیں، جسم تھکا ہوا ہے. بی بی ام سلمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ چہرے نبوت جو ہے غمزدہ کیوں ہے؟ چہرے پر خاک و خاشاک کے نشانات کیوں ہیں؟ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ابھی کربلا سے آتا ہوں، کربلا کی زمین پر میں گیا تھا، میں نے اپنے بچوں کے لاشوں کو ٹھکانے لگایا ہے. کبھی میں نے اپنے علی اکبر کے لاشیں کو سینے سے لگایا، کبھی اپنے نواسے حسین کے لاشیں کو سینے سے لگایا، کبھی علی اصغر معصوم کو سینے سے لگایا ہوں. انہیں کی مٹی میرے جسم پر لگ گئی ہے، میرے چہرے پر لگ گئی ہے. اور یہ دیکھو یہ شیشی کا کے اندر سب کا خون لے کر کے آیا ہوں. بی بی ام سلمہ کی آنکھ کھلی ہے اور نبی نے جو فرمایا تھا جس روز یہ مٹی کربلا کی خون بن جائے سمجھ جانا میرے گھر والوں کو شہید کر دیا گیا ہے. بی بی ام سلمہ اٹھتی ہیں، کربلا کی مٹی جس کو فرشتے نے لا کر نبی کو دیا تھا، نبی نے ام سلمہ کو 60 سال پہلے دیا تھا، آج تک ام سلمہ نے اس کو سنبھال کر رکھا تھا. جب اس شیشی پہ نظر پڑتی ہے ان کی چیخ بلند ہوتی ہے اور زبان سے نکلتا ہے، یا رسول اللہ آپ نے جو فرمایا تھا سچ ہو گیا ہے، یہ مٹی خون میں تبدیل ہو گیا ہے. عزیزان مکرم، قافلے اہل بیت نانا کے مزار پر حاضر ہے، نانا سے التجائے ہو رہی ہے، آنسوں کی سوغات پیش کی جا رہی ہے. سارا مدینہ جو ہے، سارا مدینہ ماتم گنا ہے. اہل بیت رسول اللہ کا یہ منظر دیکھ کر کے کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا جائے گا. عرض کر رہا تھا یہ سب دنیا کی محبت کروا رہی تھی، یہ مال و زر کروا رہا تھا، یہ تختوں کے اقتدار کا لالچ کروا رہا تھا. آخرکار امام زین العابدین نانا سے سب کچھ بیان کر کے مدینہ منورہ کے باہر ایک جھوپڑی تعمیر کرواتے ہیں اور ساری زندگی اسی جھوپڑی میں گزار دیتے ہیں عبادت و ریاضت میں. اور بیان کرنے والوں نے لکھا، بیان کیا کہ امام پر کبھی ہم نے مسکراہٹ نہیں دیکھی، امام کو کبھی ہنستا ہوا نہیں دیکھا. امام جب بھی کبھی ایسے عالم میں ہوتے تھے فقط آنسو بہایا کرتے تھے، رویا کرتے تھے. اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھا تھا نا، کربلا کا خونی منظر اپنی آنکھوں کے سامنے، بچوں کو، بھائیوں کو، باپ کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا تھا، جانثاروں کے لاشوں کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھا تھا، چچا عباس کے بازو کٹتے ہوئے دیکھا تھا. ساری زندگی جو ہے، ساری زندگی آپ نے آنسوں سے گزار دی، آنسوں سے گزار دی. ایک واقعہ آپ کی زبان آپ کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں میرے بابا حسین حق و صداقت کے علمدار بن کر کے میدان کربلا میں کھڑے تھے اور یہ جنگ کربلا میں ختم نہیں ہوئی ہے، صبح قیامت تک یہ جاری ہے. جو لوگ دیکھتے ہوئے، جانتے ہوئے کہ حق کو مٹایا جاتا ہے، حق کو دبایا جاتا ہے، اگر وہ خاموش بن کر کے تماشا دیکھتے ہیں زین العابدین حسین کا بیٹا کہہ رہا ہے وہ یزیدی ہے، وہ یزیدی ہے. اور جو حق کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، اولاد کی پرواہ کیے بغیر، قربانی کی پرواہ کیے بغیر، کسی بھی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر حق کو مٹتا ہوا دیکھ کر کے حق کے لیے آواز
حفاظت کے لیے بہایا ہے، کسی کے دباؤ میں نہیں آئے کہ زمانہ خلاف ہو گیا ہے، زمانہ ایک طرف ہو گیا ہے، 22,000 ایک طرف ہے، ہم 72 ایک طرف ہیں، ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں کہ یہ تو ہم کو قتل کر دیں گے، نہیں نہیں، حق ہمارے ساتھ ہے، دنیا چھوٹ جائے، زمانہ الگ ہو جائے، دنیا ساتھ چھوڑ دے، مگر امام کو یقین تھا میں حق پر ہوں اور حق کو بچانے کے لیے بھلے ہی میری جان کیوں نہ قربان ہو جائے، میرا کنبہ کیوں نہ شہید ہو جائے، جب میں حق پر ہوں تو حق کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ کہ درس دیا ہے کربلا کی سرزمین پہ امام علی مقام نے کہ ہمیشہ حق کا ساتھ دینا، ہمیشہ حق کے جو ہے رکھوالے بن کے زندگی گزارنا۔ اگر اس طرح سے زندگی گزارو گے قسم خدا کی امام حسین تمہاری شفاعت کرتے نظر آئیں گے، قبر میں امام نور بن کر کے تشریف لائیں گے، اور اگر حق کا ساتھ نہ دیا تو یقین جانیے کربلا کے میدان میں کوفیوں نے یہی کیا تھا۔ تلواروں کو جب ارادہ دے کر تو جنہوں نے خط بھیج کر بلائے تھے وہ سب یزید کی طرف ہو گئے، موت سے ڈر گئے، تلواروں سے ڈر گئے۔ امام نے پیغام دیا اگر حق تمہارے ساتھ ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، موت جبھی آئے گی جب تمہارا مقدر ہوگی، موت وقت سے پہلے کبھی نہیں آیا کرتی ہے، لہذا دشمنان خدا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر حسینی ہو تو حسین نے تو جذبہ پہلے ہی دے دیا ہے، حسین نے حوصلہ تو پہلے ہی دے دیا ہے، حسین نے پیغام تو پہلے ہی دے دیا ہے کہ ہم کو بچانے کے لیے آج نبی کے گھر والوں نے سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ اگر تم بھی نبی کے سچے امتی ہو تو یہ حوصلہ اپنے اندر کبھی مرنے مت دینا، اس حوصلے کے ساتھ جینا کہ نبی کے نام پر اگر موت آئے گی تو اس کو قبول کر لیں گے۔ قرآن کی حفاظت کے لیے اگر تلواروں کے سائے میں ہمیں جانا پڑے گا تو ہم چلے جائیں گے، اولاد کی، جان کی، مال کی، گھر کی پرواہ کیے بغیر حق کے لیے لڑنا یہ حسین کی روح کو خوش کرنے کے برابر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب اس کے بعد بڑی جلدی یہ بھی سنتے چلیں کہ یزیدیوں کا کیا ہوا۔ یہ تو امام کا قافلہ جو اسی طرح مدینہ منورہ پہنچا، امام ذوالفقار العابدین ہمیشہ عبادت میں رہے، کبھی مسکرائے نہیں، کبھی ہنسے نہیں، غم حسین میں ہمیشہ اپنے آپ کو جو ہے مست رکھا۔ عزیزان مکرم، کچھ سالوں کے بعد جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا، صرف 3 سال یزید نے جو اپنی سلطنت کی بنیاد اہل بیت کے خون پر رکھی تھی نا، 3 سال بھی وہ سلطنت نہ چلا سکا، 3 سال نہ چلا سکا، اور ایسے مرض میں مبتلا ہوا کہ 3 سال کے اندر ہی یزید کی موت ہوتی ہے، اور ایسی دردناک موت۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یزید کامیاب ہو گیا، کوئی مجھے بتائے شہر دمشق ملک شام میں کوئی یزید کی قبر بھی بتا دے؟ یقیناً ہمارا ایمان ہے اور یہ سچی بات ہے، یزید کی قبر کا نشان بھی کسی کو معلوم نہیں، بلکہ کچھ لوگوں نے بتایا جو وہاں کے رہنے والے تھے کہ یزید کی جو قبر ہے نا، آج وہاں پر کچرا اور کوڑا پورے شہر کی گندگی پھینکی جاتی ہے، اسی کے نیچے کہیں یزید کی قبر ہوگی تو ہوگی، ورنہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یزید کی قبر کہاں ہے۔ شہر دمشق کا سارا کوڑا کچرا جہاں جمع ہوتا ہے اس کے نیچے نہ جانے بے نشان قبر ہے یزید کی۔ 3 سال خون حسین کے ساتھ اپنے سلطنت کی بنیاد کھڑی کرنے والا یزید، قبر کا پتہ نہیں، اس کے نشانوں کا پتہ نہیں، اس کی اولاد کا پتہ نہیں، 3 سال میں بے موت مر گیا۔ حسین اپنا گلا کٹا کر کے زندہ ہو گیا اور قیامت تک کے لیے زندہ ہو گیا۔ یزید چند ظاہری جیت کر کے بھی ایسا مرا کہ اس کی قبر کا بھی نام و نشان نہیں ہے۔ حسین قیامت تک کے لیے زندہ کر دیے گئے۔ عزیزان مکرم، اس کے بعد یزید کا بیٹا معاویہ بن یزید باپ کے انتقال کے بعد تخت پہ بیٹھتا ہے، لیکن تھوڑا سا نیک تھا یزید کا ظالم نہیں تھا۔ بتاتے ہیں روایتوں میں شاید 1 مہینہ یا 6 مہینہ یا 3 مہینہ معاویہ بن یزید کا لڑکا اپنے باپ کے تخت پر بیٹھا، اور پھر یہ کہہ کر تخت کو چھوڑ دیا کہ اس تخت اور سلطنت سے مجھے اہل بیت نبوت کے خون کی خوشبو آتی ہے، میں اس تخت پر کیسے بیٹھوں جس تخت کو خون اہل بیت سے چھینا گیا ہے، اہل بیت کا خون بہا کر کے جس کو ہتھیایا گیا ہے، اس تخت پر مجھے بیٹھنے کو شرم آتی ہے۔ کہ کس نے کہا؟ یزید کے سگے لڑکے اور بیٹے نے کہا، اور یہ کہہ کر کے تخت کو چھوڑ کر کے وہ بھی موت مر جایا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد مختار ثقفی نے خلافت اور حکمرانی سنبھالی، کیسا بھی صحیح بات وہ گمراہ ہوا، لیکن اہل بیت محبت کا دعویٰ کرنے والا تھا، اس نے دعویٰ سچ کر دکھایا، کوفے پر حاکم ہو گئے، وہی گورنر ہاؤس جہاں عبید اللہ بن زیاد بیٹھ کر کے کربلا کی سرزمین پر امام کے خلاف یزیدیوں کی فوج بھیجا کرتا تھا، اسی گورنر ہاؤس میں آج اہل بیت سے محبت کرنے والا مختار ثقفی بیٹھا ہوا، اور اپنے تمام سپاہیوں کو کوفے اور عراق کے تمام چپے چپے میں بھیج دیا
کیا، سب کے نام تحریر کر لیے کہ کربلا کے میدان میں اس نے پہلا تیر چلایا تھا، اس نے امام کے سر مبارک کو جدا کیا تھا، اس نے جو ہے علی اصغر کو شہید کیا تھا، اس نے علی اکبر کو شہید کیا تھا، سب کی لسٹ موجود ہے۔ اور مختار سقفی نے ایک ایک کر کے سب کو چن چن کر کے بلایا۔ خولی بن یزید جس نے امام علی مقام کا سر قلم کیا، جب اس کو بلایا، آپ یہ بھی سنتے چلیں کہ جو ظالم ہوتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے، امام کی طرح ہمت والا نہیں ہوتا، امام موت سے نہیں بھاگے، پر جب اس ظالموں یزیدیوں کو پکڑا گیا تو کوئی بہانے بناتا تھا کہ میں بیمار ہوں، کوئی کہتا تھا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کوئی جنگلوں کی طرف بھاگتا تھا، لیکن آخرکار مختار نے سب کو گرفتار کیا۔ خولی بن یزید جس نے امام کا سر کاٹا تھا، مختار سقفی نے صرف 3-4 سال کے اندر ان کو یہ سزا دی کہ اس کو اس کے پہلے ہاتھوں کو کاٹا، پاؤں کو کاٹا، اور اس کے بعد آگ لگائی اور اس آگ میں جو ہے اس کے جسم کو چھونک دیا جاتا۔ اس کے بعد عمر بن سعد جس نے پہلا تیر چلایا تھا خیمہ حسینی کی جانب، اس کو بلایا گیا، اس نے کہلوا دیا کہ میں بیمار ہوں۔ اس کا لڑکا حفص، اس کا نام حفص تھا، جب اس کو بلایا لڑکے کو بھیجا، کہہ دو جا کر کہ میں بیمار ہوں اور مختار میرا دوست ہے، میرے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ مختار نے کہلوا بھیجا، ارے نادان، اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دوست ہو سکتا ہے؟ جب تو نے ان پر رحم نہ کیا تو میں تیری یاری اور دوستی کی بھی پرواہ نہ کروں گا۔ اس نے اپنے جو ہے سپاہیوں کے ذریعے سے اسے پکڑوا بھیجا اور پکڑوا کر کے کہا، اے عمر، تیرے اشارے پر ہی امام کے بیٹے علی اکبر کو شہید کیا گیا تھا۔ اس نوجوان لڑکا حفص، مختار نے اس کی آنکھوں کے سامنے اسے قتل کروایا اور کہا کہ یہ امام کے بیٹے علی اکبر کا بدلہ ہے۔ اور اس کے بعد اس عمر بن سعد جس نے پہلا تیر چلایا تھا، مختار سقفی نے کہا کہ اب اس کے ہاتھ پیر کاٹو اور کاٹنے کے بعد اس کو جو ہے قتل کرو، اور یہ بدلہ حسین ہے۔ اور یقیناً دنیا میں تو امام کا بدلہ نہیں ہو سکتا، لیکن ظاہری طور پر کچھ تو ایمان والوں کو سکون ملے گا کہ جنہوں نے جو ہے یہ ظلم کیا تھا ان سے بدلہ لیا گیا۔ اس کے بعد شبر مرعون جو سب سے بڑا بدتمیز اور ظالم یزیدی فوجی تھا، اس کو جب گرفتار کیا گیا تو وہ اپنے گھر میں ایک برتنوں کو چھپانے کی جگہ میں چھپ جاتا ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ جب یزید مختار کے سپاہی آئیں تو ان سے کہہ دینا کہ میں گھر پہ نہیں۔ لیکن جو بیوی تھی وہ اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی، عورتوں کے لیے پیغام ہے، اس بیوی نے یہ پرواہ نہیں کی، اس کو یقین تھا کہ میرا شوہر پکڑا جائے گا تو اسے موت کی گھاٹ اتار دیا جائے گا، میں بیوہ ہو جاؤں گی۔ پرواہ نہیں کی، یہ پرواہ کی کہ یہ اہل بیت کا گستاخ ہے، اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہمارے گھر کی بہو بیٹیوں کو چاہیے، آج ان کے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ وہ حق کے نام پر اللہ اس کے رسول کے نافرمانوں کو موت کے گھاٹ اتارے، ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے، لیکن کم سے کم اتنا تو کر سکتی ہیں، اگر گھر کی عورتیں چاہیں تو شوہروں کو، بھائیوں کو رب کی نافرمانی سے بچا لیں، ان کو نمازی بنا دیں، مسجدوں کو آباد کرنے کا حوصلہ دے دیں۔ گھر کی عورتیں چاہ لیں تو گھر کا ہر فرد نمازی ہو جائے، ہر فرد قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو جائے۔ عزیزان مکرم، وہ عورت اہل بیت کی محبت کرنے والی تھی۔ شوہر نے کہا تھا سپاہیوں سے کہہ دینا کہ شمر گھر میں نہیں ہے۔ سپاہی آئے، زبان سے کہا کہ شمر گھر میں نہیں ہے، اور ہاتھ سے اشارہ کیا کہ یہاں چھپا ہوا ہے۔ بیوی نے اشارہ کیا، گویا کہ بیوی نے گستاخ کو یہ پیغام دیا کہ نبی کے گھر والوں کے گستاخوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ آخرکار اس کو گرفتار کر کے مختار کے دربار میں لے جایا گیا، اس کے ہاتھ پیر کاٹے گئے، وہ تڑپنے لگا تو مختار سقفی سے سپاہیوں نے کہا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ مختار نے کہا نہیں، ہم نے کچھ کتوں کو پال رکھا ہے، کئی دنوں سے بھوکے ہیں، ان کتوں کو اس پہ چھوڑ دو، شاید میری روح کو سکون ملے، مجھے کچھ تو اطمینان آئے۔ کربلا کی سرزمین پر ان ظالموں نے جو منظر ناچ رچا ہے ظلم کا، اگر اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کتے کر ڈالیں تب بھی مجھے سکون نہیں ملے گا۔ شبر مرعون کو بھوکے کتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جس نے امام علی اصغر کی حلقے مبارک پر تیر چلایا تھا، خولی کو گرفتار کیا گیا، نہیں ہرملہ بن کامل اس کا نام ہے، اسے گرفتار کیا گیا اور اس پر تیروں کی اتنی بارش کی گئی وہ لہولہان ہو گیا۔ اس کے بعد مختار نے حکم دیا اس کا بھی سر قلم کر دیا جائے۔ آپ دیکھ لیں یہ چند واقعات میں نے بہت مختصر طور پر عرض کیے ہیں، صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ نے اگر رسی ڈھیلی کر رکھی ہے تو اس کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وَمَا
خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے لوگوں ہم نے تمہیں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے ہمیں بنایا گیا ہے، ہمیں بھیجا گیا ہے۔ آج ہمارے پیشانیوں کے سجدوں کو یہ مسجدیں تڑپتی ہیں، مسجدوں کی صفیں ہمارا انتظار کرتی ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، مسجدیں ویران ہیں، نمازوں کا وقت ہو رہا ہے، نمازیوں کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ عزیزان مکرم، اللہ نے رسی کو ڈھیلا کر رکھا ہے، اس کا غلط استعمال نہ کرو، رب کی نافرمانی نہ کرو، ورنہ دیکھو کرب و بلا کے میدان میں یزیدیوں نے میرے آقا کے گھر والوں کے جو ہے جس میں ناظرین پر گھوڑے دوڑائے تھے، رسی کو ڈھیلا کر رکھا تھا رب نے، پر جب رسی کو کھینچا ہے نا تو چند سالوں میں ان یزیدیوں کو اپنی اوقات یاد آ گئی۔ اور ایک واقعہ یاد آیا، ابن زیاد جو گورنر تھا کوفے کا، جس کے اشارے میں سب کچھ ہو رہا تھا، جب ابن زیاد کو مختار نے گرفتار کرنے کے لیے تو یہ بھی بھاگا اور بھاگتے بھاگتے مدینہ منورہ کے علاقے سے گزرا۔ جب گزرا تو امام زین العابدین کی مبارک مکان مدینہ کے باہر بنایا گیا تاکہ لوگوں کے درمیان نہ شور و غل نہ ہو، بس اللہ اللہ کرتا رہوں، اسی میں دنیا سے چلا جاؤں۔ اس جھوپڑی کے پاس گزرا اور اتنا تھکا ہوا تھا کہ پیاس سے دو چار ہو گیا۔ امام کے گھر کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور کہا، ہے شہر مدینہ کے رہنے والے، میں مسافر ہوں، کیا سب؟ امام زین العابدین نے دروازہ کھولا، ابن زیاد نے دیکھا تو وہ شرمندہ ہو گیا، یہ تو امام زین العابدین ہے۔ آپ نے بھی اسے پہچان لیا، کوئی گفتگو نہ کی، گئے اندر، پانی لے کر کے آئے، اس ظالم کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا۔ یزید ابن زیاد نے سمجھا کہ شاید امام زین العابدین نے مجھے پہچانا نہیں، پہچانا ہوتا تو پانی نہ پلاتے۔ جب اس نے پانی پی لیا، شکم سیر ہو گیا، پھر کہتا ہے، اے امام زین العابدین، لگتا ہے تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ زین العابدین کا جواب سنیں، ارشاد فرمایا تھا، ارے وہ بدکار، تجھے کون بھول سکتا ہے؟ تو ہی وہ ظالم ہے جس کے سر پر میرے آقا کے گھر والوں کا خون قیامت تک رہے گا، تجھے کون بھول سکتا ہے؟ اور ابن زیاد کہتا ہے، ارے امام پہ سمجھ میں نہیں آیا، ارے قاتلوں کو کوئی پانی پلایا کرتا ہے؟ امام زین العابدین نے فرمایا، تو نے میرے گھر والوں کا خون کیا ہے، یہ تیرے گھرانے کا رواج تھا، میں نے اپنے قاتلوں کو، اپنے بھائیوں کے قاتلوں کو پانی پلایا ہے، یہ نبی کے گھر والوں کو ہی تو رواج ہے۔ نبی کے گھر والے کسی کو پیاسا نہیں دیکھتے ہیں، کسی کو بھوکا نہیں دیکھتے ہیں، چاہے وہ دشمن ہو یا دوست ہو، چاہے وہ اپنا ہو یا پرایا ہو، نبی کے گھر والے سب کی خواہش پوری کیا کرتے ہیں۔ رہی بات بھولنے کی، تجھے کون بھول سکتا ہے؟ تجھے تو قیامت تک ہمارے غلام یاد رکھیں گے، تیری ذات پر لعنت اور ملامت کریں گے۔ عزیزان مکرم، کہ نبی کے گھر والوں کا دستور ہے، اصول ہے کہ دشمن سامنے ہے، پیاسا ہے، اسے پانی پلایا جاتا ہے۔ اور امام زین العابدین کو بھی رب نے ایسا حوصلہ دیا تھا، جن کی آنکھوں کے سامنے پورا چبستان زہرا بکھر گیا، الجھا گیا، اس کی ظالم کو پانی پلا رہے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے لا کر کے۔ کیسا حوصلہ تھا، کیسا طریقہ تھا۔ یقیناً نبی علیہ السلام نے اپنے بچوں کے ذریعہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو پیغام دیا ہے کہ ایک سچا مسلمان کیسا ہونا چاہیے، ایک نبی کا دیوانہ کیسا ہونا چاہیے کہ اپنے بیگانوں کو بھی انسانیت کے ساتھ، مربت کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ کوئی معاملات ہو جائیں اس کو بھول جاؤ، اللہ کے حوالے کرو، جھگڑے مت کرو، ایک دوسرے کو گالی مت دو، ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ کربلا کے میدان سے لوٹنے والے امام زین العابدین نے سبق دیا۔ یقیناً آج بھی اگر ہم اہل بیت کی ان تعلیمات پر عمل کرنے لگ جائیں، قسم خدا کی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ دنیا کی تمام مشکلات نے جو ہمارے گھروں کو گھیر رکھا ہے وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، رب ذوالجلال ہمیں اہل بیت کی محبت پر زندگی عطا فرمائے، اہل بیت کی محبت سے جو ہے اس دنیا سے اٹھائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔